دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے پسندیدہ کھلاڑی کے بارے میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے کمنٹ کا انتظار کریں گے۔ کرکٹ کی دنیا میں ایک بہت بڑی کشمکش چل رہی ہے۔ ایک طرف ملک، دوسری طرف کلب اور پیسہ، اور 2026 میں یہ دونوں دنیائیں ٹکرانے والی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ اور انڈین پریمیئر لیگ تقریباً ایک ہی وقت پر ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم اس کی تہہ تک جائیں گے کہ اس تصادم کا آخر مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کیلنڈر میں تاریخوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ پیسہ ہے، کھلاڑیوں کی وفاداریاں ہیں اور فرینچائز مالکان کی حکمت عملی ہیں۔ یہ تو ایک نئی قسم کی سر جنگ شروع ہو گئی ہے کرکٹ میں۔ سر جنگ؟ واہ! تو سب سے بڑا سوال پھر کیا بنتا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کو دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا تو وہ کدھر جائیں گے؟ اچھا، تو ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ عام طور پر تو ان لیگز میں مہینوں کا فرق ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن 2026 میں وہ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے پی ایس ایل کو اپنی ونڈو سے ہٹنا پڑا۔ صحیح۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ آئی پی ایل 15 مارچ کو شروع ہو رہی ہے اور پی ایس ایل صرف 10 دن بعد 26 مارچ کو۔ یہ تو سیدھا مقابلہ ہے۔ بالکل سیدھا مقابلہ، اور یہیں سے سارا کھیل دلچسپ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آئی پی ایل میں پیسہ بہت زیادہ ہے، جو کھلاڑیوں کے لیے بہت بڑی کشش ہے۔ یہ تو ہے ہی۔ لیکن اس کا ایک غیر متوقع فائدہ پی ایس ایل کو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جو بڑے ستارے مہنگی آئی پی ایل نیلامی میں نہیں بک پاتے نا، جی وہ سیدھا پی ایس ایل کا رخ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ڈیوڈ وارنر کے ساتھ، ڈیرل مچل کے ساتھ۔ صحیح کہا، اور یہیں سے میرا خیال ہے فرنچائز مالکان کی اصل پریشانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ پی ایس ایل میں کھیلنے والے کئی بڑے غیر ملکی کھلاڑیوں نے آئی پی ایل نیلامی کے لیے بھی نام دے دیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا جوا ہے ٹیموں کے لیے۔ مثال کے طور پر جیسن ہولڈر کو لے لیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ والے؟ جی، وہ ان کے ٹاپ وکٹ لینے والے بولر تھے۔ یا کراچی کنگز کے ٹم سیفرڈ۔ اگر یہ لوگ آئی پی ایل میں چلے گئے تو ان کی ٹیموں کا کیا بنے گا؟ مطلب سارا پلان ہی خراب ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور یہ فہرست تو کافی لمبی ہے۔ ویسٹ انڈیز سے عقیل حسین، جنوبی افریقہ سے ڈیوڈ ملر اور کوئنٹن ڈی کاک۔ ہاں، ونندو ہسرنگا بھی تو ہیں۔ او ہاں، سری لنکا سے ہسرنگا اور بنگلہ دیش سے مستفیض الرحمان اور تسکین احمد بھی۔ یہ سب میچ ونرز ہیں۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے۔ وہ کیا؟ کچھ کھلاڑیوں نے بڑی سمجھداری دکھائی ہے۔ انہوں نے آئی پی ایل کے لیے رجسٹریشن ہی نہیں کروائی، جیسے بنگلہ دیش کے شاکب الحسن۔ اور ڈیوڈ وارنر بھی شاید؟ جی، آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر بھی۔ اس سے یہ تقریباً پکا ہو گیا ہے کہ یہ بڑے نام پی ایس ایل میں نظر آئیں گے، جو لیگ کے لیے اچھی خبر ہے۔ تو یہ صرف لیگز کا اندرونی معاملہ نہیں رہا، اس کی لہریں تو اب بین الاقوامی کرکٹ تک پہنچ رہی ہیں، ہے نا؟ بالکل ٹھیک، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے پاکستان کا دورہ بنگلہ دیش۔ اچھا؟ وہ ایک مکمل سیریز تھی، ٹیسٹ، ون ڈے، T20 سب کچھ تھا اس میں۔ مارچ اپریل 2026 میں ہونی تھی۔ تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اب پی ایس ایل کے نئے شیڈیول کی وجہ سے وہ پوری سیریز ملتوی ہو رہی ہے۔ دونوں بورڈز اب کوئی نئی تاریخ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی اب فرانچائز کرکٹ بین الاقوامی کیلنڈر پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ حکومت کر رہی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2026 کا یہ ٹکراؤ صرف تاریخوں کا کھیل نہیں رہا، بلکہ یہ کرکٹ کے پورے نظام کو ہلا رہا ہے۔ جی۔ کھلاڑی، فرینچائزز، قومی بورڈز، سب کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ سوچنا پڑ رہا ہے۔ یہی تو ہے۔ اور یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ذرائع اس بات پر تو توجہ دے رہے ہیں کہ کون سا کھلاڑی کہاں جائے گا، لیکن اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کلب کرکٹ کا یہ بڑھتا ہوا اثر ہی کرکٹ کا مستقبل ہے؟ مطلب کیا بین الاقوامی کرکٹ پیچھے چلی جائے گی؟ بالکل۔ کیا ہم آگے چل کر بین الاقوامی سیریز کو لیگز کے لیے مزید قربان ہوتے دیکھیں گے؟ اور اس سے ملک اور کلب کے درمیان جو ایک نازک توازن ہے، اس کا کیا بنے گا؟